پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تشریف فرما، اولاد غوث اعظم حضور علامہ و مولانا سید شفیع بابو صاحب قبلہ، تمام تر سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله۔ سربر کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باقی خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف و عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آئیے محترم سامعین، ہم سب مل کر کے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی نور و نکہت، کعبے کے بدر و دجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، یعنی حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس معزز محتشم بارگاہ میں جھوم کر کے درود پاک کا نذرانہ پیش فرمانے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم کا بے پناہ احسان و شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس محفل میں آنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ حضور کے مبارک محفل کے صدقے میں ہم تمام حاضرین کی بخشش و مغفرت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اس نے ہم سب کو انسان بنایا۔ اس کے بعد دیکھیں، انسان بنانے کے بعد مالک حقیقی نے، معبود برحق نے در در پر بھٹکنے والا نہیں بنایا بلکہ مسلمان بنایا، اور کرم یہ کیا کہ ہم سب کو حضور کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس کے بعد بھی ان لوگوں میں سے نہیں رکھا جو معاذ اللہ نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں، ان لوگوں میں سے ہمیں بنایا جو نبی پر جان اور دل سب قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ اللہ کا بہت بہت شکر ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نبی عطا کیا نا، وہ تمام تر نبیوں کا سردار، تمام نبیوں کا سردار، ہمارے پیغمبر کی وہ ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حضور کو سارے نبیوں کا سردار بنایا، نبیوں کے بھی نبی ہیں مصطفیٰ۔ اس کے بعد دیکھیں، اللہ نے ساری ہی چیزیں ہمیں اعلیٰ عطا فرمائی،
میرے حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کر کے آئے نا تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی نا وہ کتاب تمام کتابوں میں افضل ہے۔ بہت سارے انبیاء پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحائف اور بڑی کتابیں نازل کی، جن میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں جو ہر مسلمان کے ذہن میں محفوظ رہتی ہیں۔ ایک توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، ایک زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل کی گئی، ایک انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی، اور ایک کتاب جو تمام کتابوں کی سردار جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے وہ ہمارے حضور پہ نازل کیا گیا۔ اور خدا کی قسم وہ عظمت اللہ نے قرآن کو عطا کی، وہ عظمت عطا کی، دنیا میں واحد کتاب قرآن پاک ہے، واحد کتاب جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کا چھونا بھی عبادت ہے۔ جو پڑھے اس کو تو ثواب ملتا ہی ہے، جو سنے اس کو بھی ثواب ملتا ہے، جو چومے اسے بھی ثواب ملتا ہے، جو صرف اٹھا کر کے ایک جگہ رکھ دے اسے بھی ثواب ملتا ہے۔ کوئی کتاب ایسی تو لاؤ نا بھائی جس کو دیکھنے میں بھی ثواب ملے، جس کو چھونے میں بھی ثواب ملے، جس کو اٹھا کر کے رکھنے میں بھی ثواب ملے۔ حد تو یہ ہو گئی نا، قرآن پاک وہ کتاب ہے میاں، وہ کتاب میرے حضور فرماتے ہیں قرآن پاک کا جو ایک لفظ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن ہے ساری کتابوں کے سردار، اور یہ قرآن پاک جو ہے نا یہ میرے حضور کا جیتا جاگتا معجزہ ہے، میرے حضور کا معجزہ۔ اور میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اس پر آؤں گا، لیکن ذرا سنیے گا یہ قرآن کون سی کتاب۔ آج آپ دیکھیں باپو بیٹھے ہیں، یہ سارے سادات کرام کی جلوہ گری ہے۔ میں ایک بڑی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سنیے گا۔ آج نا دنیا میں کسی بھی کتاب کا کوئی مصنف جب کتاب تحریر کرتا ہے، لکھتا ہے، تو شروع میں معلوم ہے وہ کیا لکھتا، وہ لکھتا ہے کہ یہ کتاب میں نے لکھی ہے اپنے علم کے مطابق۔ اگر اس کتاب میں کسی کو کوئی خامی نظر آئے تو اپنا نمبر آخر میں ڈالتا ہے، یہ میرا نمبر ہے، اس پر کال کیجئے گا یا مجھ سے رابطہ کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا، تاکہ اگلی مرتبہ جب کتاب چھپے نا تو وہ غلطی سدھار لی جائے۔ ہر ایک کا حال یہ، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہونا، سب کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیے گا، شروع میں لکھتے وہ لوگ یہ کہ اگر کسی کو کوئی خامی نظر آئے نا تو اطلاع کی جائے، تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس کو صحیح کیا جائے، وہ غلطی کو سدھارا جائے۔ یہ ساری کتابوں کا حال یہ، ہر ایک مذہب والا جب کتابیں لکھنے بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے یہ لکھتا ہے اگر کسی کو کوئی خامی نظر آئے نا تو وہ مجھے بتا دے۔ اب آؤ اٹھاؤ قرآن کو، وہ خدا کی قسم جتنی سلامی پیش کرو نا قرآن کو وہ کم ہے۔ ساری دنیا کے لوگوں کا حال یہ، اگر مسلمان مصنف بھی کوئی کتاب تحریر کرتا ہے اس سے پہلے یہی لکھتا ہے اگر کسی کو کوئی خامی نظر آئے تو بتا دینا۔ لیکن یہ دنیا میں صرف واحد کتاب قرآن پاک ہے۔ اللہ اکبر، جس کو شروع سے جب کھولو گے نا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو گے، سورہ بقرہ پر جیسے ہی آؤ گے نا، شروع کی آیتیں ہی بتاتی ہے ساری دنیا کے لوگ اگر کوئی کتاب لکھے، اور مذاہب کی جو کتابیں ہیں سارے لوگ لکھتے گئے ہیں، اگر کسی کو کوئی غلطی نظر آئے تو اطلاع کی جائے تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس کو صحیح کر لیا جائے۔ لیکن یہ میرے قرآن کی شان ہے، اور خدا کی قسم جب اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا تو شروع ہی میں لکھ دیا۔ اے لوگوں کو دنیا والے کتاب لکھتے ہیں تو شروع میں یہ لکھتے ہیں اگر کسی کو کوئی غلطی نظر آئے تو ہمیں بتا دینا تاکہ غلطی صحیح کر لی جائے۔ لیکن مالک حقیقی جب کوئی کتاب نازل کرتا نا اپنے محبوب در تو غلطی کا تصور بھی محال ہے۔ وہ تو یہ لکھتا ہے یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ وہ کتاب دنیا کی اور ساری کتابوں کی طرح نہیں جی۔ وہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کہتا ہے یہ وہ کتاب ہے نا، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی 50 گرام کی زبان اللہ نے دی ہے نا بولنے کے لیے، تو بولیے گا بھائی، شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ وہ میری کتاب، قرآن میں اللہ نے جو کہا نا اس کتاب میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ کوئی مدبر نہیں، کوئی مفکر نہیں، کوئی مصنف نہیں، کوئی مقرر نہیں،
بلکہ یہ کہنے والا خالق مدبر ہے، خالق مصنف ہے، خالق مخلوق ہے، خالق کائنات۔ وہ اللہ کیا کہتا ہے کہ شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ وہ کتاب دنیا کی واحد کتاب جس میں اگر بندہ شک کرے نا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایمان سے۔ یہ وہ کتاب، اور دیکھیں اللہ کا فرمان ہے یہ کہ شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اور اللہ کا فرمان ہے قول نبی، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن ہاں نہ بدلا۔ وہ اللہ جو کہہ دے وہ تو ہونا ہی ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، خدا کی قسم اللہ کا فرمان، اور اللہ کا فرمان جب تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ لیکن کیا ہوتا آج کے ٹائم میں لوگ کہتے ہیں نا یہ جو قرآن ہے اس میں شک ہے، کوئی کچھ کہتا قرآن کے لیے، کوئی کچھ کہتا۔ لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے کہ شک ہے، آپ کہیں گے اس کا جواب کیا ہے؟ تو بس ایک بات کہہ کے آگے بڑھوں گا۔ فاضل صوت افریقہ کی موجودگی میں آپ سے کہتا ہوں جو انسان کہے نا کہ قرآن میں شک و شبہ کی گنجائش ہے اس کے منہ نہیں لگیے گا، اس لیے کہ اگر کوئی اندھا، غور کیجئے گا، اگر کوئی اندھا آپ سے یہ کہے کہ دن اور رات میں کوئی فرق نہیں تو مانو گے؟ بولو نا، مانے گا کوئی اندھا ہے دیکھتا نہیں اس کو، وہ یہ کہے کہ رات بھی ایک سی ہے دن بھی ایک سی تو مانو گے؟ کوئی اندھا اگر سورج کا ہی انکار کر دے کہ سورج ہی نہیں ہے کائنات میں تو کوئی مانے گا کیا؟ ایسے کہ سمجھو نا میرا تمثیل، جب اندھے کے یہ کہنے سے سورج نہیں سورج پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا، تو جو ظالم یہ کہے قرآن کریم کے خلاف بکواس کرے کہ اس میں شک ہے اور کتابوں کی طرح ہے، تو وہ اپنے ایمان سے تو ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اپنا ٹھکانہ تو جہنم میں بنا لیتا ہے۔ لیکن میرے قرآن پہ کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا ہے، وہ جیسی 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا آج بھی ویسا ہی، آج بھی۔ آپ کہیں گے اور سارے انبیاء پر جو اللہ کریم نے کتابیں نازل کی، توریت، زبور، انجیل، قرآن، اور جو ہے نا توریت، زبور، انجیل جو بڑی کتابیں ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام پہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، ان کتابوں میں تو رد و بدل کر دیا گیا، ان کتابوں میں رد و بدل کیا گیا، تو ہو سکتا ہے بھائی کہ قرآن میں بھی رد و بدل ہو جائے۔ تو میں آپ سے کہوں گا لوگوں ذرا پچھلی تاریخ اٹھا کر کے پڑھو نا، جو اور انبیاء پر غور کیجئے گا، جو اور انبیاء پر کتابیں نازل کی گئی، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی نا، تو اللہ کریم نے ان پر نازل فرما کے توریت کا ذمہ حضرت موسیٰ کو دے دیا، انجیل کا ذمہ حضرت عیسیٰ کو دے دیا، زبور کا ذمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ نازل فرمانے کے بعد اللہ نے کہا اس کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری قوم کی ذمہ داری ہے۔ آپ کہیں کہ جب ان میں رد و بدل ہو سکتا ہے تو قرآن میں رد و بدل کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو بس ایک بات کہہ کر کے میں آگے بڑھوں گا، جو اللہ نے اور نبیوں پر صحائف نازل کیے، جو بڑی کتابیں نازل کی، ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نبووں کو دے دیا، ان کی قوموں کو دے دیا، لیکن خدا کی قسم کائنات میں واحد کتاب قرآن پاک ایسی ہے جو اللہ نے اپنے محبوب پہ یہ قرآن کو نازل کیا، اور نازل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کا ذمہ صرف مصطفیٰ پر نہیں دیا، بلکہ وہ کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے کی اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم اس کتاب کی حفاظت کرنے والے ہم حفاظت کریں گے۔ اب ذرا بتاؤ نا، جس کتاب کی حفاظت اللہ کرے اس میں کوئی چینجنگ کر سکتا ہے؟ کر سکتا کیا؟ اچھا کہتے شک و شبہ کی گنجائش ہو سکتی ہے جو کہتے ہیں نا، ایک بات ہو، اللہ کریم نے قرآن مجید کے پہلے بارے میں سورہ بقرہ میں کیا فرمایا؟ جب یہ قرآن کریم کا نزول ہوا نا، کچھ آیتیں میرے آقا کریم علیہ السلام پہ نازل ہوئی، حضور نے سنانا شروع کیا کہ میں نبی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے۔ تو وہ جو کفار پروپیگنڈا بناتے تھے نا رات دن میرے حضور کے خلاف، انہوں نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بناتے ہیں، کوئی وحی آپ پہ نہیں آتی۔
آپ صرف ایسے ہی لوگوں کو اپنے نئے مذہب میں لانا چاہیے. یہ ان کے جملے. وہ کہتے کوئی وحی نہیں آتی. جب میرے حضور علیہ السلام پیش کرتے قوم کے سامنے یہی کہتے سارے کفار مکہ کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں, ماشاءاللہ آپ جھوٹے ہیں, آپ جادوگر صرف بناتے اپنے پاس سے. تو اللہ کریم نے نا قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرما دیا. مولا فرماتا ہے او کفار مکہ, تم کہتے ہو کہ میرے محبوب پہ جو میں نے کتاب نازل کی ہے یہ من گھڑت باتیں ان کی اپنی طرف سے بناتے ہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ. اللہ ارشاد فرماتے تم کہتے ہو جو ہم نے اپنے بندے خاص یعنی حضور اکرم علیہ السلام پہ جو کتاب نازل کی ہے تم کہتے ہو کہ یہ اپنی طرف سے بنا کر کے سناتے ہیں اور یہ خدا کا کلام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہیں شک ہے, اور کیجئے گا, اگر تمہیں شک ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو پھر جاؤ نہ لاؤ اس کی مثل ایک صورت بنا کر کے, لاؤ اس کی طرح ایک صورت بنا کر کے دکھا دو, بس بات ہی ختم کر. بڑے بڑے فصیح و بلیغ رہا کرتے تھے مکہ میں, اس لیے کہ عرب کے لوگ اپنے آپ کو عربی کہلواتے ہیں. باقی عرب ممالک کے علاوہ جتنے بھی ممالک ہیں نا وہ سب کو عجمی کہتے ہیں. عجمی کا معنی گونگا ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو صرف زبان والا دانشور کہتے ہیں, باقی سارے لوگوں کو عجمی بولتے گونگا, ان کو کچھ بھی نہیں آتا. اس دور میں قرآن نازل ہوا اور عربی زبان میں قرآن نازل ہوا, لیکن جب میرے مصطفیٰ پڑھ کر کے سناتے تھے نا قرآن, بڑے بڑے فصحاء بلغا صرف مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتے رہ جاتے. جب کوئی بات نہیں ملتی تو کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے بناتے, خدا کا کلام نہیں. اللہ نے کہا اگر تمہیں شک ہے تو لے کر کے آؤں نا ایک سورت. ایک قرآن ہے, اس قرآن میں 114 سورتیں, 556 رکوع ہیں, 6666 آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایک سورت لے کر کے آؤ. ایک سورت, ایک پارے کی بات نہیں کی, ایک منزل کی بات نہیں کی, ہاں ایک رکوع کی بھی بات نہیں کی. سورہ بقرہ کا بھی قید نہیں لگایا کہ اتنی بڑی لے کر کے آؤ. سورہ بقرہ نہیں لا سکو, سورہ آل عمران نہیں لا سکو تو سورہ اخلاص لے کر کے آ جاؤ. چھوٹی سورہ کوثر لے کر کے آ جاؤ. آؤ تو صحیح اگر مانتے ہو, اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں تو بنا کر کے لے کر کے آؤ. اور لوگوں مکہ کی وادیوں میں جب میرے حضور نے پڑھ کر کے سنایا نا, اگر کہتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں لے کر کے آؤ بنا کر کے, کوئی اس کی مثل ایک سورت بنا کر کے لے کر کے آؤ. اللہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو نا تو لے کر کے آؤ. جب یہ آیت کریمہ سنائی نا, بڑے بڑے فصحاء بلغا حالت خراب, بڑی کوششیں کی. اس آیت کریمہ کو لکھ کر کے کعبہ شریف کی دیوار پہ لگایا میرے حضور نے کہ اگر تمہیں شک ہے ذرہ برابر اس قرآن میں تو اس کی مثل کوئی صورت لے کر کے آؤ. اب جو کفار تھے نا پروپیگنڈا رات دن میرے حضور کے خلاف کرنے والے, بڑے بڑے اب جو نا شاعروں کو اکٹھا کرتے جو عربی میں شاعری کیا کرتے تھے. عرب کے لوگ اس وقت شاعری میں بڑی مہارت رکھتے تھے. بڑے بڑے فصحاء بلغا کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد یہ دکھایا کہ یہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے, ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے. اس وقت کا ایک بہت بڑا شاعر تھا, اس کو بلا کر کے لے کر کے آئے نا. جب میرے حضور نے اس کو لکھ کر کے لگا دیا کہ جسے بھی شک ہے تو لے کر کے آئے کوئی قرآن کی ایک سورت, قرآن کی مثل کوئی ایک سورت بنا کر کے لے کر کے آ جائے. اب سب سے بڑا شاعر مکہ کا جس کو بہت بڑا فصیح سمجھا جاتا تھا, بہت بڑا بلیغ سمجھا جاتا تھا, اس کی عربی ایسی تھی دیہاتی لوگ گھٹنا ٹیک دیتے تھے. اللہ اکبر, اپنے آپ کو عربی کہلوانے والا جب آیا نا میرے حضور نے یہ آیت چپکا دی تھی کہ اگر تمہیں شک ہے ذرہ برابر بھی تو اس کی مثل کوئی صورت لے کر کے آؤ. اس کے نیچے میرے حضور نے سورہ کوثر لکھ کر کے ٹگا دی تھی. میرے حضور نے کہا تھا اگر تم بڑی صورت نہیں لے کر کے آ سکتے تو قرآن کی سب سے چھوٹی جو سورہ ہے سورہ کوثر ہے, اس کی مثل کوئی ایک صورت لے کر کے آ جاؤ. اللہ اکبر, سب سے بڑے شاعر کو یہ لوگ اکٹھا کر کر کے لے کر کے آئے نا. جب دیوار پہ اس بڑے شاعر کی نظر پڑی, اس پر سب سے پہلے اس نے دیکھا بڑے بڑے الفاظوں میں سورہ کوثر لکھی ہوئی ہے,
سورہ کوثر کو اس نے دیکھا، اب وہ شاعر ہتکا بکا رہ گیا، حیرت کرنے لگا، ششو پنج میں پڑ گیا، آیا تو تھا اس کا جواب دینے کے لیے، اس کی مثل کوئی شعر لکھنے کے لیے، کوئی صورت بنانے کے لیے، لیکن جب سورہ کوثر پہ اس کی نظر پڑی ہے، یہ بہت بڑا فصیح و بلیغ شاعر بھی اپنے سارے جو اس کو لے کر کے آئے تھے نا، ان کو بلا کر کے کہنے لگا وہ لوگوں محمد سے مت ٹکرانا، اس لیے کہ حقیقت کہتے ہیں یہ جو صورت لکھی ہے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے بلکہ خالق بشر کا کلام ہے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، انسانوں کا نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، ماشاءاللہ۔ انسانوں کا کلام نہیں ہے یہ، ان سے مت ٹکرانا، بڑے کو لے کر کے آئے۔ اچھا اسی وقت میں حضرت بیٹھے ہیں، معلوم ہوگا اس وقت نا ایک مسیلمہ کذاب شخص تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ بھی یہی معاملہ چل رہا تھا نا کہ ایک صورت بنا کر کے لے کر کے آئے۔ اس نے کہا میں بھی نبی ہوں، معاذ اللہ، اس نے کہا میں بھی نبی ہوں، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے جو ماننے والے تھے اس کو پیسے کے اعتبار سے بہت مضبوط تھا یہ مسیلمہ کذاب۔ اس نے کہا میں بھی نبی ہوں، تو اس کے جو چیلے چپاٹے تھے نا اس کو ماننے والے، جب قرآن کا یہ حکم آیا کہ ایک صورت بنا کر کے لے کر کے آؤ، اس کے پاس آیا ایک غلام، آنے کے بعد کہنے لگا حضور آپ بھی اپنے آپ کو نبی بتاتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو نبی بتاتے ہیں، ان پر تو قرآن نازل ہوتا ہے اور ان کا دعویٰ ہے اگر شک ہے تو لے کر کے آ جاؤ کوئی ایک صورت، آپ پر کیا نازل ہوتا ہے؟ اچھا نازل نہیں ہوتا تو اس کی مثل ہی کوئی صورت آتی ہے آپ پر کہ نہیں؟ یا بنا لو تاکہ پتہ لگے نا کہ آپ بھی نبی ہو۔ یہ باتیں ہو رہی غلام اور آقا کے درمیان میں، تو مسیلمہ کذاب کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے صبح بتاتے ہیں۔ ابھی ایک کاپی اور پین لے کر کے اس وقت میں جو بھی چلتا تھا لے کر کے بیٹھا، سنیے گا ذرا کیسا نبی تھا معاذ اللہ، کیا کہتا تھا۔ اب اس نے کیا کیا، قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ قاریہ، القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، تو اس میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے کہ کھڑکنے والی، کیا کھڑکنے والی ہولناکیاں کیسی ہوں گی ہولناکیاں، تمہیں کیا جانو کہ قیامت کا، اس طور پہ اس کا ترجمہ، تو اس نے سورہ قاریہ کو سنا تھا، اب لے کر کے بیٹھا نا، تو اس کے وزن پہ اس نے لکھنا شروع کیا الفیل ملفیل وما ادراک ما الفیل۔ آپ سمجھتے نہیں ہوں گے عربی کے عربیوں کے یہاں پر نا ہم تو ہاتھی بولتے ہیں اردو میں، لیکن ہاتھی کو عربی میں فیل کہا جاتا ہے، فیل کہا جاتا ہے۔ اب سورہ قاریہ کے وزن پہ یہ لکھنے کے لیے بیٹھا تو کہتا ہے الفیل ملفیل وما ادراک ما الفیل، اس کے پاس اس کا غلام بیٹھا کہتا ہے کیسی بے وقوفی والی بات کرتے ہو، کہتے ہو کیا ہاتھی، تم کیا جانو کیا ہاتھی ہوتا، ارے بھائی سب جانتے ہیں کہ ہاتھی کیا ہوتا، اس کے دو کان ہوتے، اس کی دو آنکھیں ہوتی ہیں، چار پیر ہوتے، سب جانتے ہیں، بے وقوف بنائیں گے، چھوڑو اس کو۔ بڑی کوششیں کی کہ لائے اس کی مثال لیکن نہیں لا سکے، اور یہ قرآن کا چیلنج صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا بلکہ قیامت تک کے لیے چیلنج کیا تھا خدا نے، اگر کسی کو بھی شک ہو اس کتاب میں تو کوئی ایک صورت لا کر کے دکھائے، ایک صورت اگر لے کر کے آ جائے تو مان لیا جائے گا۔ پھر اللہ نے کیا کہا، وہ کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر نہ لا سکو نہ لا سکو، کیا کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر نہ لا سکو، پھر کیا کہتا ہے وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز لا بھی نہیں سکتے۔ پہلے مولا کہتا ہے اگر نہ لا سکو اس کی مثل، اور ہم کہتے ہیں کہ لا بھی نہیں سکتے، سارے اپنے دوستوں کو اکٹھا کر لو، سب کی مدد لے لو، پھر بھی نہیں لا سکتے اور ہرگز نہیں لا سکتے۔ اگر نہیں لا سکتے ہو تو پھر قرآن کہتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو پھر ڈرو جہنم کی آگ سے، ڈرو، وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے ڈرو نا جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اعدت للکافرین، اور وہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، کافروں کے لیے۔ مومن کے لیے جہنم کی آگ نہیں تیار کی گئی، لیکن اگر خود سے کوئی کودنا چاہے تو پھر کیا ذمہ داری؟ مومن کے لیے تو جنت بنی ہے، جہنم مومن کے لیے نہیں بنی، لیکن خود چھلانگ لگانا بندہ چاہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں نا۔ وہ اللہ کہتا ہے اگر تمہیں شک ہے تو ایک بھی صورت تم لا کر کے دکھا دو، ہم مان لیں گے کہ میرا محبوب جھوٹ بولتا ہے، لیکن یہ ایک صورت کی تو بڑی دور کی بات، لگاتار کنٹینیو کوششیں چلتی رہی، اور لوگوں 1400 سال سے یہ پروپیگنڈا ان لوگوں کا چلتا ہے۔ آج بھی کوئی آتا ہے قرآن کو بدلنے کے لیے، کوئی کہتا ہے قرآن سے 26 آیتیں نکالی جائے اس لیے کہ یہ
جہاد کا حکم دیتی ہے، قرآن لڑائی جھگڑے کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن آئیے گا قدرت کے قانون کو ملاحظہ کیجئے گا۔ 1400 سال پہلے بھی لوگوں نے کہا تھا کہ قرآن جو ہے نا جھوٹ بولتا ہے، یہ دغابازی کا حکم دیتا ہے، یہ قرآن کو جو ہے نا جہاد کا حکم دیتا ہے۔ 1400 سال سے کوششیں ہو رہی ہیں اس قرآن کو بدلا جائے، اس قرآن کو بدلا جائے، لیکن ذمہ دار اسٹیج سے ذمہ دار بات کہتا ہوں، یہ قرآن کو بدلنے کی بات تو بڑی ہے۔ یہ قرآن میں جو اللہ نے 6666 آیتوں کو رکھا ہے، ان میں سے ایک بھی آیت کو بدلنا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ کسی ماں کے لال میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کوئی قرآن کا ایک زبر بھی بدل سکے، زبر کو زیر نہیں کر سکی۔ 1400 سال سے یہ دنیا زیر کو زبر نہیں کر سکی، زبر کو پیش نہیں کر سکی، اور قیامت تک کوششیں کرتے رہیں گے، لیکن اس قرآن کے ایک نقطے کو بھی نہیں بدل سکیں گے۔ ابھی ماضی قریب کا واقعہ ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا ایک نکلا تھا رافضی صفت انسان اور کہہ رہا تھا کہ قرآن سے 26 آیتیں نکالی جائے، یہ جہاد کا حکم دیتی ہے۔ آیتوں کو نکالنے کی بات کی تھی، لیکن قانون قدرت دیکھیے گا جو قرآن پہ حملہ کرنے کے لیے آتا ہے، اللہ کیسا ذلیل اس کو کر دیتا ہے۔ اپنے کی لوگوں میں منہ دکھانے کے لائق نہیں بچا تھا، اب جو آیا تھا قرآن کو بدلنے کے لیے، جب اللہ کی مار پڑی نا تو قرآن پاک کا تو ایک بھی نقطہ نہ بدلا جا سکا۔ اللہ نے ایسے ناہنجار کو ہی بدل کر کے دکھا دیا، یہ قرآن ہے اور ہے قول نبی، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاگ مگر قرآن نہ بدلا، سبحان اللہ، نہیں سبحان بدلا اللہ۔ جائے گا، خود تو بدل جاتا ہے۔ جو قرآن بدلنے آتا خود بدل جاتا۔ ہاں آئے تھے صاحب تو وسیم تھے، اب تیاگی بن گئے، سمجھے کچھ سمجھے؟ آئے تھے تو کہتے تھے کہ ہم مانتے ہیں اس کو، حالانکہ مکمل والے تو تب بھی نہیں تھے، ہاں تب بھی نہیں تھے، کوئی مطلب نہیں تھا، لیکن بس نام تھا کہ یہ قوم مسلم سے تعلق رکھتے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، جو قرآن کو بدلنے کے لیے آتا اللہ اسے خود ہی بدل دیتا، اور ایسا ذلیل کیا میرے مالک نے، ایسا ذلیل کیا کہ جہاں پر وہ ہے انہی میں ہی منہ دکھانے کے لائق نہیں، ہاں انہی میں ہی منہ دکھانے کے لائق نہیں، ایسا بدلا۔ ابھی ایک ویڈیو بھی جلدی میں آئی نا، اس کی آنکھیں برس رہی صاحب کی کہ اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، بلایا مجھے دھوکہ دے دیا۔ ہم کہتے ہیں نا یہ مذہب اسلام کی ہی خوبصورتی ہے، جو مذہب کے ماننے والے کوئی بھی شخص نہ مذہب اسلام کے کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ یہ میرے مذہب کی، میرے دین کی، میرے قرآن کی یہ خوبصورتی ہے، وہ نہیں کہتا کہ دھوکہ دو۔ میرے پیغمبر کا تو حال یہ تھا، صرف واقعہ بتانا مقصد نہیں، لیکن سنیے گا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ خریدا نہ، وعدہ ہوا، اب وعدے کے مطابق میرے آقا علیہ السلام وہیں پہ کھڑے رہے، وہ منافق تھا، 3 روز تک نہیں آیا، وعدہ کر کے گیا تھا مصطفیٰ سے یہاں ملوں گا، 3 روز تک مصطفیٰ کھڑے رہے، تیسرے روز آیا نا، آپ ابھی تک یہی کھڑے، ہاں میں تو جب سے یہی کھڑا ہوں، وعدہ کیا تھا۔ تو کہنے لگا کیسے نبی ہیں آپ؟ تو میرے مصطفیٰ کی تو تعلیم میں ہے ہی نہیں بھائی دھوکہ دینا، میرا مذہب اجازت نہیں دیتا، اور خدا کی قسم جیسے میرے مذہب کی خوبصورتی ہے کوئی مذہب ہو ہی نہیں سکتا، ہو بگا بھی کیسے، اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے ہی نہیں اس کے علاوہ، یہی صرف دین ہے، باقی تو سارا فرضی بارہ۔ لیکن بات کرنی ہے قرآن پاک پہ، میں نے عرض کیا قرآن کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا، قیامت تک نہیں بدل سکتا۔ بڑے حملے کر لیے لوگوں نے، ابھی بھی جاری ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہونے والا، اس کی ٹینشن نہ لے کہ قرآن بدل جائے گا، قطعاً نہیں کیجئے گا، اس لیے کہ اور کوشش یہ بھی بہت کی گئی باپو کہ قرآن پاک کو مٹائیں، لیکن مٹا بھی نہیں سکتے۔ کیسے مٹا سکتے بھائی؟ اگر قرآن صرف کاغذوں پر ہوتا تب تو مٹا سکتے تھے، اگر صرف کاغذوں پر ہوتا تب تو مٹا سکتے تھے، لیکن یہ وہ قرآن اور یہ میرے مصطفیٰ کا معجزہ، وہ لوگوں ایک کتاب، کوئی 4 برق کی کتاب لے لیں، جب امتحان قریب آتے نا ہائی اسکول کے، انٹر کے، بی اے کے، بی ایس سی کے، تو پوری رات زبان پڑھتے ہیں، لیکن ان میں سے بھی کچھ چیز ذہن میں پھنستی نکل جاتی، پورے سال لے کر کے بیٹھتے کتابیں، لیکن کچھ بھی ذہن میں نہیں آتا۔ یہ میرے قرآن کی خوبصورتی ہے۔ اگر 8 سال کا بچہ
بچہ بھی محنت کرتا ہے 1 سال کے اندر 2 سال کے اندر 3 سال کے اندر پورا قرآن سینے میں محفوظ کر لیتا ہے. یہ میرے قرآن کا معجزہ ہے. لوگوں نے بڑی کوششیں کر لی کہ قرآن کو مٹا دیں گے, قرآن کو صفحات سے غائب کر دیں گے, کوئی بھی قرآن کا نام لینے والا نہ بچے گا. وہ لوگوں بس ایک بات کہوں گا میں, قرآن وہ کتاب تو مٹائی جا سکتی ہے جو کتاب صرف کاغذوں کی محتاج ہو, جو کاغذوں پر کتاب لکھی ہوئی ہو. اس کتاب کو تو انسان مٹا سکتے ہیں. کفار دشمن اپنا زور لگا کر کے اس کتاب کو مٹا سکتے ہیں کہ جو کتاب صرف کاغذوں پر لکھی ہو. لیکن خدا کی قسم یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو کاغذوں پر صرف نہیں لکھی. 10 سال کا بچہ ملے گا, الحمد سے شروع کرے گا, وہ ناس تک قرآن پڑھ دے گا. یہ قرآن ایسی کتاب 10 سال کے بچے کو دیکھے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے. 12 سال کے بچے کو دیکھے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے. 20 سال کے بچے کو دیکھے, جوان کو دیکھے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے. بس بات کیا ہے, جو کتاب صرف صفحات کی محتاج ہوتی ہے وہ کتاب تو مٹائی جا سکتی ہے. لیکن جس کتاب کو سینے میں محفوظ کر لیا جائے وہ کتاب قیامت تک نہیں مٹائی جا سکتی. اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد. ماشاءاللہ نہیں مٹتی. اور کیسے مٹائیں گے بھائی؟ صفحات سے تو غائب کر سکتے ہو, سینوں کا کیا کرو گے؟ کتنے سینے کاٹو گے؟ ہر قوم کا بچہ حافظ بنائیں گے. ہر ایک کے ذہن میں, دماغ میں, دل میں فٹ کر دیں گے قرآن کو. کیا کرو گے؟ اور آپ کو معلوم ہے ایک بات اور کہ بات آگے بڑھاؤں میں, جو اور انبیاء اکرام پر نا کتابیں نازل ہوئی تو ان کتابوں کے حافظ صرف انبیاء اکرام ہی رہتے تھے. جیسے انجیل حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی تو حضرت عیسیٰ قرآن کے اس کی انجیل کے حافظ. حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور نازل ہوئی تو آپ اس کے حافظ. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ توریت نازل ہوئی آپ اس کے حافظ. کوششیں کی گئی, نہیں بن سکے کتابوں کے حافظ. لیکن کہو یہ مصطفیٰ کا معجزہ ہے, یہ قرآن کا معجزہ ہے. اور یہی وجہ تھی کہ ان انبیاء کرام کے جانے کے بعد وہ کتابوں میں رد و بدل بھی کیا گیا, اس لیے کہ کوئی حافظ نہیں تھا. جس کے ذہن میں جو آیا وہ کتاب میں شامل کر دیا. لیکن یہ میرا قرآن ہے لوگوں, یہاں پر تو بچے نے سینے میں محفوظ کر کے رکھا ہے. اگر اسی قوم کا کوئی بندہ اگر بہک جائے اور قرآن میں کچھ اپنی طرف سے ملانے کی کوشش کرے, قرآن کے حرام کو حلال کرنے کی کوشش کرے, تو چھوٹا سا بھی بچہ اٹھ کر کے کہہ دے گا یہ قرآن ہے, صفوں میں تو ملا سکتے ہو, دل کا کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ یہ تو سینوں میں محفوظ. یہی وجہ ہے کہ کچھ نہیں بدلا جا سکتا, کچھ نہیں. اور دیکھیں اس قرآن کا معجزہ کے سینوں میں آیا. پھر اس قرآن کی عظمت اتنی بلند, میں نے شروع میں عرض کیا نا, اتنی بلند اس کتاب کی عظمت, اتنی بلند, یہ پڑھو تب بھی ثواب ملتا ہے. اچھا میں ہر بار آپ سے کہوں گا تبھی بولو گے, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کہ نیکیوں پر ایک دوسرے کی مدد کرو. بس اس لیے میں آپ سے بول دیتا ہوں, مدد آپ کی کر رہا ہوں, ثواب مجھے بھی ملے گا. اور بولے ذرا. میں کیا عرض کر رہا تھا, یہ قرآن ایک واحد ایسی کتاب دنیا میں پڑھنے پر بھی ثواب ملتا, دیکھنے پر بھی ثواب ملتا, سننے پر بھی ثواب ملتا, چومنے پر بھی ثواب ملتا, اٹھا کر کے رکھنے پر بھی ثواب ملتا, سینے سے لگانے پر بھی ثواب ملتا, صرف ہونٹوں سے چوم کر کے تاک میں رکھ دینے سے بھی ثواب ملتا. یہ قرآن صرف ایسی کتاب ہر وقت پر جو ہے نا ثواب دیتی ہے کتاب. اور میرے حضور کیا فرماتے لوگوں, کیا فرمایا میرے مصطفیٰ نے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ قرآن کریم کی عادت ڈال لے گا نہ پڑھنے کی دنیا میں جس بندے نے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی عادت ڈالی, کل میدان محشر میں یہ قرآن اس بندے کی شفاعت کرے گا, شفاعت کرے گا. لیکن ذرا سوچئے گا, اصل موضوع پر سوچئے گا, میرے حضور نے کیا فرمایا؟ یہ قرآن شفاعت کرے گا. جو بندہ اس قرآن کو پڑھنے کی عادت ڈالے گا. ہم میں سے کتنے لوگوں نے عادت ڈالی قرآن پڑھنے کی؟ اللہ ماشاء اللہ, کچھ لوگ ہی پڑھنا جانتے ہیں ہمارے یہاں پر, پڑھنا تک نہیں جانتے. کیوں بھائی؟ کہو اب پڑھ لو, اب بڑے ہو گئے, اب نہیں پڑھ پائیں گے. میرے حضور نے کیا فرمایا؟ علم حاصل کرو, ماں کی گود سے لے کر کے قبر میں جانے تک.
ہاں قبر میں جانے تک کوئی وقت نہیں ہوتا قرآن کب سیکھا جائے، کب دین سیکھا جائے، کبھی بھی انسان سیکھ سکتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا قرآن پڑھنا کیسے آتا، کیوں نہیں آتا، آوارہ گردی میں ہم نے کاٹی۔ ہم نے یہ تو ٹینشن کی کہ قرآن میں رد و بدل کوئی کر دے گا، اس کی تو فکر کیجئے گا ہی نہیں، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے دست کرم پہ لیا ہوا ہے، کوئی نہیں بدل سکتا، فکر اپنی کیجئے گا، اپنی۔ ہم نے کتنا عمل کیا قرآن کے نازل ہونے کا مقصد پوچھئے گا علماء سے، قرآن نازل اس لیے کیا گیا تھا تاکہ انسان ہدایت پا سکے، ہدی للناس، بار بار قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا ذکر ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اللہ کہتا ہے اس قرآن میں ساری چیزوں کا ذکر موجود ہے، ہر چیز کا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا سارا قرآن بتاتا ہے، اور قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ لیکن ہم ذرا سوچیں ہم نے کیا حاصل کی اس سے ہدایت، ہم نے کیا کیا قرآن کا معلوم ہے؟ ہم نے نا قرآن کو طاق میں سجا کر کے رکھا، کوئی مر گیا ہمارے یہاں پر تب قرآن اٹھایا، پڑھا قرآن، مرنے والے کو بخش دیا۔ زندگی جب تک سلامت ہے، جب تک توفیق نہیں ہوتی پڑھنے کی، اور لوگوں جو بار بار قرآن بخشے جاتے ہیں، میں مخالف نہیں اس بات کا، یہ قرآن نہ بخشو بخشو، اور میں بھی پڑھتا ہوں اس نیت سے بھی جو گزر چکے ان کے لیے، لیکن آپ سے کہتا ہوں ابھی زندگی سلامت ہے تو انتظار کرتے کہ مرنے کے بعد کوئی بخش دے گا، یا ہے کوئی اپنا کیا ہے کوئی آپ کا؟ آپ کو پتا ہے میرا بیٹا پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا مرنے کے بعد؟ آپ کو معلوم ہے میرا بیٹا فاتحہ پڑھنے آئے گا کہ نہیں قبر پہ؟ سورہ یاسین یا سورہ ملک پڑھ کر کے بخشے گا کہ نہیں؟ کسی کا بھروسہ نہیں نا، تو پھر خود کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ جنہیں پڑھنا بھی آتا نا انہیں بھی توفیق نہیں ہوتی قرآن کریم کھولنے کی۔ دنیا کا اخبار اگر آئے نا، ہندوستان میں کیا ہوا، امریکہ میں کیا ہوا، انگلینڈ میں کیا ہوا، زمبابوے میں کیا چلتا ہے، کہاں پر کیا ہو رہا، کہاں کتنا کیا کیا گیا، اس چیز کی سب کی ہمیں خبر ہے، لیکن یہ خبر نہیں ہے کہ قرآن کیسے نازل ہوا، اس لیے نہیں کیونکہ ہم نے تلاوت نہیں کی، نہیں پتا کہ اللہ نے قرآن میں کیا کیا فرمایا، توفیق نہیں ہوتی پڑھنے کی۔ ہاں جی یہ حال ہمارا، ہم نے طاق کی زینت کو بنا کر کے رکھا قرآن، بس طاق پہ سجا دیا، زیارت کرو، ثواب ہے زیارت کرنے میں، لیکن یہی مطلب نہیں نہ کہ صرف زیارت کرتے رہو، چھونے کا بھی نہیں، اٹھانے کا بھی نہیں، اس لیے تو نازل نہ کیا تھا کہ صرف طاق پر سجا کر کے رکھا جائے، بلکہ قرآن کریم تو اس لیے نازل کیا گیا تھا۔ اٹھاؤ اور پڑھنے کی کوشش کرو نا تو آپ کو ملے گا۔ آج اب جس دنیا میں جو ہے نا ہمارا معاشرہ ڈھل کر کے رہ گیا، کبھی کسی کی نقل کو اپنا تھا، کبھی کسی کی نقل کو اپنا تھا، قرآن اٹھا کر کے دیکھو یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے نبی پہ نازل کیا، اور لوگوں یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو زندگی جینے کا سلیقہ بتاتا ہے، انسان کو دنیا میں کس طور پہ رہنا ہے، یہ میری کتاب قرآن پاک سکھاتا ہے، یہ قرآن ہر چیز کا درس دیتا ہے، بڑوں سے کیسے بات کرنا یہ قرآن بتاتا ہے، چھوٹوں سے کیسے ملنا یہ قرآن بتاتا ہے، انبیاء کا مقام کیا ہے یہ قرآن بتاتا ہے، صحابہ کا مقام کیا ہے یہ قرآن بتاتا ہے، صوفیاء کا مرتبہ کیا ہے یہ قرآن بتاتا ہے، علماء کا مقام کیا ہے یہ قرآن بتاتا ہے، ہر چیز کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اور حد تو یہ ہو گئی اللہ کریم نے اس قرآن کے اندر ہر بیماری کے علاج کو بھی رکھا ہے۔ وہ قرآن خود کہتا ہے یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے اندر تمام انبیاء کا ذکر ہے، تمام صحابہ کا ذکر ہے، تمام شہداء کا ذکر ہے، ہر چیز کا ذکر اس قرآن کے اندر ملے گا۔ حد یہ ہو گئی کہ جو ڈاکٹر جس بھی انسان کو جس بیمار کو پورے دنیا کے حکماء مل کر کے لا علاج کرتے، اس قرآن کے پاس آؤ نا یہ قرآن شفا بھی بتا دے گا، یہ قرآن بتائے گا کیسے بیمارے سے شفا ملنا ہے، زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ لیکن بات کیا ہے اتنا آنا چاہیے، اتنی صلاحیت ہونا چاہیے، اتنی کوالٹی آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے تاکہ قرآن سے کچھ نکالا جائے۔ ہم نے جب سے قرآن کو طاق کی زینت بنایا ہے، لوگوں جب سے ہم نے انسانوں سے ہدایت لینا شروع کی ہے اور قرآن کو لپیٹ کر کے ہم نے طاق میں رکھا ہے، آپ دیکھیے کہ دنیا نے ستایا ہے، آپ ابھی بھی چاہتے ہو کہ دنیا کی نظروں میں آپ کی عزت بڑھے نا تو قرآن کریم کے حرام کو حرام جان لو، اس کے حلال کو حلال جان لو، اللہ اتنی عزتیں کرے گا ساری قوم آپ کے سامنے جھک دے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
ہم نہیں کرتے عمل، ہم کریں گے کہاں سے؟ ہمیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا، جسے آتا بھی اس کے سمجھ میں نہیں آتا، ہاں جسے آتا اس کے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو کوشش یہ کیجئے گا نا، زندگی اگر سلامت ہے تو اتنا تو کم از کم اپنے کے لیے کر لیں، کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے نا، اپنے کے لیے کر لیں۔ ہر انسان کو نیکیوں کی ضرورت ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے نا؟ ہر ایک کو نیکیوں کی ضرورت ہے۔ کچھ نہیں انسان کے پاس، کیا ہے بتاؤ آپ؟ اللہ کی ایسی ایسی نعمتیں نا ہمارے پاس، زندگی بھر سجدے میں پڑے رہے، ایک نعمت کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ لایا جائے گا نا میدان محشر میں، میرے حضور نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو بہت ساری اس نے عبادت کی ہوگی، اللہ کریم جب اس کے اعمال تولے گا نا تو تولے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے، اس سے کہو کہ اللہ کے فضل سے ہمیں سے جنت عطا کرتے، جنت میں بھیج دو۔ اب وہ کیا کہے گا؟ اللہ ابھی بھی اپنے فضل سے بھیجے گا۔ جب تک زمین پر آپ برسوں برسوں تیری ہی عبادت کیا، کسی سے کلام تک نہیں کیا، ہمیشہ سجدے میں رہا، میرا مالک فرمائے گا اچھا یہ بات ہے، پھر سے لے کر کے لایا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا معلوم ہے؟ ایک آنکھ نکال کر کے ایک ترازو میں اور دوسرے پلے میں ساری نیکیاں، جس پر آنکھ رکھی ہوگی وہ پلڑا بھاری ہوگا، اور جس پر اور نیکیاں ہوں گی وہ اونچا رہ جائے گا، ہلکا ہوگا۔ اللہ کریم فرمائے گا جاؤ اب جہنم میں پھینکو، ہو گیا نا بدلہ، کہے گا مالک بس اپنے فضل سے۔ تو میں کیا کہنا چاہتا کہ ایک نعمت کا بھی انسان بدلہ نہیں کر سکتا، پوری زندگی بھر اگر سجدے میں بھی پڑا رہے، نیکیوں پر نیکیاں کرتے رہے، لیکن ہم نے تو نیکیاں کی ہی نہیں، تو کیا بنے گا؟ کیا بننے والا؟ جس قرآن کو ہدایت کے لیے نازل کیا اس کو پڑھنے کی ہم نے سوچی کوئی ضرورت نہیں، نہ جانے کتنی ہم دن بھر میں گالیاں تو دے دیتے ہیں، گالیاں تو بک دیتے ہیں، بیٹھ کر کے چار آدمیوں میں غیبت تو ہم نے کر دی، ہمیں نہیں پتا چلا کب ہم نے کس کے لیے کیا کہا۔ تو قرآن پڑھ لو، ابھی وقت نہیں ہے، وقت ملے گا تو پڑھ لیں گے، وقت ملے گا تو پڑھیں گے۔ تجھے معلوم ہے کہ وقت ملنے والا بھی ہے، یا پھر اسرائیل آ کر کے سلام کر کے لے جائے، معلوم بھی ہے کب آ جائے گا۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے، اس قرآن سے ہم لوگوں نے تو فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن اس قرآن سے پڑھے لکھے گورے فائدہ اٹھا رہے۔ آپ کہیں گے گورے کس کو کہتے؟ تو وہ والے، وہ جو سائنس والے ہیں ریسرچ کرتے ہیں، وہ ہر ایک قرآن نے جو بتایا نا اس پر دیکھتے کہ کیوں کہا، ریسرچ کرتے کرتے اتنی آگے بڑھ جاتے کہ وہ دیکھ لیتے ہاں کیا حکمت ہے اس میں، اٹھا رہے وہ لوگ سمجھدار لوگ، لیکن ہم نے کچھ نہیں فائدہ اٹھایا۔ ہم نے یہ سمجھا کوئی مر گیا تو ہم نے بس اس کے پڑھ کر کے اس کو ایصال ثواب کر دیا۔ وہ لوگوں تم سے کہوں گا مرنے والوں کو تو فائدہ کرتا ہی ہے یہ قرآن، لیکن زندہ پر بھی بہت فائدہ کرتا ہے۔ جب تک زندگی سلامت ہے اس قرآن کی تلاوت کر لیا کرو، اس لیے کہ میرے حضور فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ سورہ ملک کا عادی ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والا ہے، تو اس کی روح آسانی سے نکال لی جاتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کب اس کی روح نکل جاتی۔ آپ کو معلوم ہے یہ روح نکالنے کا منظر بڑا کٹھن ہے، بڑا مشکل ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھی، میرے حضور نے فرمایا روح نکلتی ہے تو انسان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے ایک دوپٹے کو جو ہے نا ایک کانٹے دار درخت پہ ڈالا جائے اور اس کو کھینچا جائے نا آرام آرام سے، تو دوپٹہ پھٹ جائے گا، وہ اس کے چتھڑے بول جائیں گے۔ میرے حضور فرماتے ہیں اگر گناہگار بندہ ہونا تو عالم اس طور پہ ہوتا ہے، وہ لوگوں آپ سے کہوں گا مرنا دنیا سے جانا ہر ایک کو ہے، مجھے بھی موت آنی ہے، آپ کو بھی موت آنی ہے، انسان کو ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا ہے، تو میں آپ سے کہوں گا نا جب دنیا سے جانا کی ہے، جب اسرائیل آ کر کے ہماری روح کو قبض کر ہی لیں گے، تو پھر کیوں نہ ایسے عمل ہم کر لیں تاکہ دنیا سے بھی جائیں نا، جب ہماری روح نکالی جائے تو ہمیں اتنی تکلیف نہ ہو، بلکہ قرآن کریم کی ایسی پڑھنے کی عادت ڈالیں، سورہ ملک کی ایسی تلاوت کی عادت ڈالیں، سورہ یاسین کی ایسی کثرت کر لیں، ہمیشہ زبان پر قرآن پاک کو سجا لیں، ہماری روح بھی نکلتی ہو نا ہماری زبان پہ قرآن کریم کی کبھی سورہ فاتحہ ہو، کبھی سورہ فلق ہو، کبھی سورہ ناس ہو، کبھی سورہ بقرہ ہو، کبھی سورہ کوثر ہو، کبھی سورہ حامیم سجدہ ہو، ساری قرآن کریم کی آیتیں ہو، اور یہیں تک نہیں فرمایا
فرمایا، بلکہ میرے حضور فرماتے ہیں یہ قرآن ایسی کتاب ہے جب تک بندہ حیات رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، تب تک تو فائدہ اس قرآن سے پہنچتا ہی ہے، لیکن جس بندے نے اس سورہ ملک کی تلاوت کرنے کی عادت اس دنیا میں ڈالی تھی، جب اس کو قبر میں رکھا جائے گا گناہ آئیں گے، کبھی اس کو بائیں کی طرف سے عذاب دیا جائے گا، کبھی سرہانے کی طرف سے عذاب دیا جائے گا، تو سورہ ملک آئے گی، اللہ سے کہے گی مالک یا تو قرآن سے مجھے نکال دے یا میں جس کام کے لیے کہتی ہوں وہ کام کر دے۔ میرا مالک فرمائے گا بتا کیا چاہتی ہے؟ میرا مالک جب کہے گا نا تو سورہ ملک کہے گی اللہ جب تک یہ بندہ دنیا میں رہا تھا اس نے میری تلاوت کی تھی، آج میں یہ چاہتی ہوں میری تلاوت کے صدقے میں تو اس کے گناہوں کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ ماشاءاللہ۔ اب ذرا سوچیں، اعلیٰ حضرت سرکار نے الملفوظ میں اس بات کو لکھا کہ سورہ ملک آئے گی، اس حدیث کو نقل کیا۔ وہ کہتے آئے گی یا تو یہ کہے گی کتنا بڑا، کہے گی اللہ کیا میں قرآن کا حصہ نہیں؟ ہاں تو قرآن کی سورہ ملک ہے۔ کہ یا میں جو کہتی وہ مان لیا، مجھے قرآن سے نکال دیا۔ وہ بندے کی شفاعت کرے گی قبر میں جو یہ قرآن کی برکتیں ذرا سوچئے گا، صرف سورہ ملک کی برکت یہ ہے، سورہ ملک کی کہ بندہ اگر تلاوت کرے تو زندگی میں بھی ساتھ دیتا، مرنے کے بعد بھی شفاعت کرتی، تو پھر جو بندہ پورے قرآن کی تلاوت کا عادی بن جائے اس کو اللہ کتنا ثواب دے گا۔ لیکن بنے تو صحیح، ہم نے کیا کیا سن کر کے باہر جاتے جاتے ختم، نہیں پتہ کیا کہا مولانا صاحب۔ ہاں محفل رسول کی فضیلتیں بہت ہیں، لیکن ذرا میں بار بار کہتا ہوں نا یہاں سے کچھ پیغام نشر کیا جاتا، کچھ بتایا جاتا، کچھ چینجنگ پیدا کیجئے آپ اپنے اندر۔ اگر قرآن کی تلاوت کرنے کی عادت نہیں نا تو کوشش کیجئے گا اس کی تلاوت کرنے لگے، اس کو پڑھنے لگے۔ میں پھر کہوں گا خدا کی قسم جو بندہ قرآن پڑھ لیتا ہے نا، جو قرآن کی تلاوت کا عادی بن جاتا، اسے دنیا کی کسی خبر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، بس بات فائنل۔ ہاں کبھی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہاں کیا ہوا وہاں کیا، جب قرآن کریم کیا تلاوت کا عادی بن جاتا نا، میرے حضور فرماتے جب بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگتا ہے، اتنی تلاوت کرتا کہ بس قرآن پاک سے اس سے محبت ہو جاتی ہے نا، اس کے دل میں بس قرآن کی جگہ کے، بس جب یہ حال ہوتا حضور فرماتے نا پھر اس بندے کا عالم یہ ہو جاتا کہ یہ عالم ہو جاتا، میرے سرکار فرماتے ہیں پھر اس کا دل سارے ہی نیک کاموں میں لگنے لگتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا تھا صحابہ جیسے لوہے پر پانی پڑا رہے نا تو لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس پر زنگ جیسے لوہے کو زنگ پکڑ لیتی ہے نا، ایسے انسان کا دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے، انسان کا دل بھی گندا ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان کا دل گندا ہوتا ہے نا تو حضور فرماتے ہیں پھر نیک کاموں میں اس کا دل نہیں لگتا ہے۔ آپ فیصلہ کریں، ہم جمعہ والے دن مسجد جاتے ہیں، ہماری نیت کیا ہوتی ہے کہ جلدی سے نماز پڑھیں مسجد سے باہر۔ ہاں سوچئے گا، میں نہیں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا آپ سے کہ کیسے کیسے محسوس ہو، لیکن خود فیصلہ کریں کہ دل ہمارے زنگ آلود تو نہیں ہو گئے نا، یہ سچویشن تو نہیں ہماری، یہ کیفیت تو نہیں نا کہ ادھر نماز ہو رہی ہے ادھر دل میں کرا جلدی پڑھاؤں نا میرے کو کام ہے اور کام کرنا، یہ تو حال نہیں نا ہمارا۔ حضور کہتے ہیں جب دل گندے ہوتے ہیں، دل سیاہ ہوتے ہیں، جب دل زنگ آلود ہو جاتا پھر نیک کاموں میں جو ہے نا وہ بندے کا دل نہیں لگتا، پھر اس کو محفل رسول اچھی نہیں لگتی، علماء کی نشست سے پھر وہ پیچھا کٹانا چاہتا، وہ سوچتا نکلوں یہاں سے جہاں پر چار جھوٹے کھڑے ہوں گے وہ محفل اس کو اچھی لگتی۔ یہ حال کب ہوتا؟ جب بندے کا دل گندا ہو جاتا ہے، جب بندے کا دل جو ہے نا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر کوئی بھی اچھی بات اس کو اچھی لگتی ہی نہیں۔ اگر کسی سے کہہ دو کہ بھائی تو غیبت کرتا ہے لوگوں کی، تو جھوٹ بولتا ہے، یہ حرام ہے، اور جان بوجھ کر کے اگر جھوٹ بولے تو یہ کفر تک معاملہ پہنچ جاتا، تو غیبتیں کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا اگر جو بندہ غیبت کرتا ہے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کی مثل، اگر اس سے کہو نا یہ اچھی بات ہے تو جو
بری باتیں وہ اس کو بری نہیں لگتی، جب دل گندا ہوتا ہے تو پھر اچھی بات بھی بری لگتی۔ کیوں کہا مجھ سے مجھے اپنی قبر میں سونا، آپ کو اپنی قبر میں سونا، کیا مطلب مجھ سے؟ مطلب کوئی نہیں، صرف ایک مطلب، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم۔ وہ کہتا ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور بھائی کا معاملہ کیا ہوتا؟ جو اپنے آپ کے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ جہنم میں جائیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں جہاں جو جگہ اپنے لیے پسند کرتے وہ آپ کے لیے پسند کی جائے۔ میں عرض کر رہا تھا جس کا دل گندا ہوتا اچھی بات بھی اس کو بری لگتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جب دل گندا ہو جائے اچھی بات بھی بری لگنے لگے، جب اچھی محفلیں بھی اس کے اوپر گرا گزرنے لگے، جب مسجدوں میں دل نہیں لگنے لگے، جب دل گندا ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ مصطفیٰ کیا کیا جائے کہ دل صاف ہو جائے؟ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں جب دل گندے ہوتے ہیں نا تو قرآن کی تلاوت کی عادت ڈال لو، اللہ تعالیٰ دل کو صاف فرما دے گا۔ یہ ہے قرآن۔ دل گندے ہو جائے علاج قرآن بتا رہا، میری تلاوت کرو دل صاف ہو جائے گا، دل صاف۔ اور ایک بات اور کہوں نا میں کہ جب دل گندے ہوتے نا، آج ہمارے دلوں میں نفرتیں جو پنپ رہی نا ہر ایک کے لیے، ہاں خود سوچئے گا، میں کچھ نہیں کہتا، جو نفرت فرماتے ہیں اے لوگوں اگر تمہیں دوست بنانا ہے تو نیک دوست بناؤ، دیندار دوست بناؤ۔ جب دیندار دوست ہوگا، اگر تو نمازی نہیں ہوگا تیرا دوست نمازی ہوگا، جب مسجد سے آواز آئے گی آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو یہ تیرا دیندار دوست تیرا ہاتھ پکڑ کے کہے گا آؤ نہ مسجد کی طرف چلو۔ میں نہیں چاہتا کہ تو میرا دنیا میں بھی دوست ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا آخرت میں بھی دوست رہے۔ اگر نماز نہیں پڑھے گا تو جہنم میں جائے گا اور میں جنت میں جاؤں گا، تو میں نے تجھے چھوڑ کر کے جنت میں نہیں جانا چاہتا۔ جب نیک دوست ہوگا تو گناہوں سے بچائے گا اور نیکیوں کی طرف کو لگا دے گا۔ اسی لیے کہا کہ دوست نیک بناؤ، لیکن ہمارا حال کیا؟ میں نے کہا جب دل گندے ہوتے ہیں نا تو پھر دوست بھی اگر آگے بڑھتا تو کیا سمجھتا ہے سامنے والا دل جب گندے ہوں کہ کیسے بڑھے؟ بھائی کو اللہ تھوڑی سی عزت عطا کر دینا تو دوسرا کیا سمجھتا میں تو وہیں کا وہیں ہوں، یہ کیسے مجھ سے آگے نکل گیا؟ مطلب کیا؟ کینہ، حسد۔ اور حسد کیا کہ معلوم ہے؟ پوچھئے گا علماء سے، حسد کے بارے میں میرے محبوب کی بہت ساری حدیثیں، بہت ساری، لیکن ایک بس سنیے گا میرے حضور نے کیا فرمایا؟ حسد جو ہے نا، حسد سرکار فرماتے ہیں جب کسی بندے کے دل میں حسد آتا ہے نا تو وہ حسد کا آنا ہوتا ہے، وہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے، غور کیجئے گا، ایسے کھا جاتا ہے نیکیوں کو جیسے آگ سوکھی ہوئی لکڑی کو کھا جاتی ہے، نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ذرا چیک کرے دلوں میں کینہ تو نہیں ہے نا ہمارے؟ اس کو اللہ نے کیوں دے دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، یہ اتنا بلند کیسے ہو گیا، میں یہ کیسے رہ گیا؟ یہ حسد ہوتا، اس کو کیوں شہرت ملنے لگی، یہ کو ہوا میں اڑنے لگا، میں کو نیچے، اسی کو ہی حسد کہتے ہیں، اسی کو ہی کہ یہ اس کو مل کہاں سے گیا۔ اور یہ حسد ہوتا جب ہے جب دل گندا ہوتا، اور دل صاف کب ہوتا؟ قرآن کی تلاوت کرنے سے۔ اگر چاہتے کہ دل کینے سے پاک ہو، دل حسد سے پاک ہو تو کچھ اور نہیں کیجئے گا، قرآن پاک پڑھنے کی عادت ڈالیں، قرآن کریم کی عادت ڈالنے پڑھنے کی۔ جب اس کو پڑھنے لگو گے نا، یہ ایک ایسی کتاب جس میں ساری چیزوں کا ذکر، جب اس کو پڑھنے کی عادت ڈالو گے تو یقین اکمل ہے کہ دل ہمارے کینے سے بھی پاک ہو جائیں گے، حسد سے بھی پاک ہوں گے۔ لیکن پاک تبھی ہوں گے لوگوں جب سننے کے بعد نہ اس پہ عمل کیا جائے اور قرآن کی تلاوت کی جائے۔ صرف سنا اپنے یہاں تو منہ بھی ہلا دیا، سر بھی ہلا دیا، زبان سے بھی کہہ دیا ہاں سب ہوتا ہے، لیکن گھر نہ جانے کے بعد پھر وہی پرانی ربش، تو پھر کچھ بھی نہیں فائدہ ہوگا، کچھ نہیں۔ تو کوشش یہ کیجئے گا کہ جب تک زندہ ہے تب بھی قرآن پڑھے گے انشاءاللہ، کوشش کیجئے گا۔ اگر قرآن کو پڑھنا نہیں آتا نا تو ابھی بھی کوشش کریں، زندگی ہے آپ کے پاس، انسان کی کوئی عمر نہیں ہوتی پڑھنے کی۔ یہ نہیں سوچئے گا جس نے بچپنے میں پڑھ لیا بس وہی پڑھ پاتا، نہیں۔ میں نے دیکھا ابھی میرے علاقے میں 45 سال کی عمر ہے، 45 سال کی عمر میں وہ عالم بنے، بزرگ ہیں، 45 سال کی عمر میں، اور ایسے زبردست عالم، بہت زبردست، لیکن بنے کیسے؟ ان کو لگن تھی دھن تھی پڑھنے کی،
قرآن کریم کی دھن. وہ سوچتے تھے, کہتے تھے بیٹے میں یہ سوچتا ہوں نا کہ میں بھی اللہ کے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا عالم بنوں. میرے سینے میں بھی حدیث مصطفیٰ آئے. جب دھن ہوتی ہے نا لوگوں کی تو پھر عمر نہیں دیکھتے. اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو سیکھ لیتے قرآن پڑھنا. میں آپ سے کہوں گا لوگوں, جب تک زندگیاں سلامت ہیں نا تو قرآن کریم پڑھنے کی عادت ڈال لو. قرآن کریم پڑھنے کی ایسی عادت ڈالو نا کہ بس قرآن زبان پر ہو, قرآن زبان پر ہو. اور میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ نازل ہونے والی کتاب نا اتنی پاورفل کتاب ہے, اتنی پاورفل. ابھی میں نے ذکر کیا یہی وہ قرآن ہے, یہ وہ قرآن جس کے اندر اللہ نے ساری چیزوں کا ذکر رکھا ہے. ہر چیز کا ذکر اسی قرآن کے اندر موجود ہے. اتنی پاورفل کتاب ہمارے پاس ہے, اتنی معتبر کتاب قوم مسلم کے پاس ہے کہ کسی قوم کے پاس ایسی کتاب نہیں ہے, کسی قوم کے پاس ایسی کتاب نہیں. پھر کہتا ہوں کسی قوم کے پاس ایسی کتاب نہیں ہے جیسی کتاب ہمارے پاس ہے. لیکن بس یہ تو ہماری اپنی ہی کمی ہے. ہم نے کیا سوچا قرآن بدل جائے گا, وہ نہیں بدلنے والا. اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے گا, اپنے اندر جو ہے نا چینجنگ لانے کی کوشش کیجئے گا. اور قرآن کے بس باتوں پہ بندہ اگر عمل کرنا شروع کر دے نا پھر ضرورت نہیں پڑتی اس کو کسی بھی کتاب کی. اسے نہیں ضرورت پڑتی کہ دوسرے مذہب کی کتابیں کیا درس دیتی ہے, اس مذہب کی کتابیں کیا کہتی, اس مذہب کی کتابیں کیا کہتی. اگر قرآن کریم کے ہر جو ہے نا نسخے پر جو ہے نا بندہ عمل کرنا شروع کر دے پھر کوئی ضرورت نہیں پڑتی. اس لیے کہ یہ وہی قرآن ہے, اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ ایسا مرتبہ دیتا. میرے حضور پاک علیہ السلام کا دور, بس آخری بات اور بولیے گا, میرے حضور کا دور, میرے حضور علیہ السلام کے دور میں نا ایک بندے کا انتقال ہوا, مسلمان نے کلمہ پڑھتا سرکار کا. تو میرے مصطفیٰ نے کہا اس بندے پر قرض تو نہیں تھا. آئے کچھ افراد, آنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ 4 درہم کا قرض تھا. حضور فرماتے ہیں اس پر قرض تھا, اس نے قرض ادا نہیں کیا, میں نماز نہیں پڑھانا چاہتا اس کو. کچھ سیکھیے گا, قرض ہمارے اوپر تو نہیں ہے. اس لیے کہ بات کروں تو لمبی ہوگی. ایک ہوتا ہے حقوق العباد اور ایک ہوتا ہے حقوق اللہ. کچھ اللہ کے حق بندوں پر اور کچھ بندوں کے. تو جو اللہ کے حقوق ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے اپنے فضل سے تم معاف کر سکتے. لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں نا وہ جب تک بندے ادا نہیں کرتے, معاف نہیں کرتے, جب تک اللہ بھی معاف نہیں کرتا. یہ حقوق العباد ایسی چیز کہ بندے معاف نہیں کرے تو اللہ معاف نہیں کرنے والا. تو دیکھیے کہ قرض تو نہیں نا ہمارے اوپر کسی کا, کسی کو چھین غصب تو نہیں کر لیا ہم نے. اگر ہمیں اللہ نے طاقت و ہمت دے دی, چھین لیا, جا تیری بس کی بات ہے تو لے لینا مجھ سے, یہ معاملہ تو نہیں ہمارا. سنیے گا, میرے حضور نے نماز پڑھانے سے انکار کیا کہ میں نہیں پڑھاتا نماز, اس کے اوپر قرض ہے. میرے حضور نے انکار کیا. ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا, جاؤ محبوب سے سلام کرو اور کہنا کہ میرا محبوب نماز پڑھائے اس بندے کی. حضرت جبریل امی آئے, سلام عرض کیا, یا رسول اللہ, اللہ فرماتا ہے کہ آپ نماز پڑھائیں اس بندے کو. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرضدار ہے جبریل, مالک نے معاف کر دیا, یہ بخشا ہوا ہے. اور صرف اسی کو نہیں معاف کیا, حدیث پاک کے الفاظ اس کا مفہوم میں عرض کر رہا. میرے رسول پاک علیہ السلام نے جب کہا نا تو سرکار جبریل امی کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ فرماتا ہے کہ صرف اسی بندے کو معاف نہیں کیا بلکہ جو اس کی نماز پڑھے گا اسے بھی بخشش کا پروانہ دے دے گا, اسے بھی دے دے گا. حضور نے نماز پڑھائی, تجہیز و تکفین ہونے کے بعد قبر میں رکھا گیا, سارا کچھ معاملہ ہوا. سرکار جبریل امی سے میرے حضور نے فرمایا جبریل کیا معاملہ ہے, یہ تو قرضدار تھا. تو حضرت جبریل امی کہتے ہیں یا رسول اللہ, یہ قرضدار تھا, جب مرا تھا تو قرضہ تھا, انتقال کیا تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا میں انسانی شکل میں بھیجا اور جتنا قرض اس کے اوپر جس کا تھا وہ قرض میں نے دے دیا. پھر اللہ کہتا ہے اب نماز پڑھاؤ. حضور نے فرمایا جبریل یہ کیسے ہو گیا, کون سی ادا اللہ کو پسند آئی, اس کی کون سی نیکی پسند آئی, اتنی عظمت اس کو کیسے ملی, اتنی بلندی, اتنی رفعت کیسے اس کو حاصل ہوئی کہ وقت کا سید الملائکہ, انبیاء کرام کے پاس خدا کا پیغام لانے والا فرشتہ جس کو اللہ نے تمام فرشتوں کا سردار بنایا, وہ جبریل آتا ہے زمین پر, اس کا قرض ادا کرتا کیا معاملہ. تو معلوم ہے کیا کہا سید الملائکہ نے, وہ کہتے اللہ کو بس ایک ادا پسند آئی. جبریل کون سی ادا ہے, وہ
حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ ادا یہ پسند آئی، یہ بندہ جب تک رات کو سوتا نہیں تھا جب تک سورہ اخلاص کو 100 مرتبہ نہ پڑھ لیتا ہوں۔ سورہ اخلاص سمجھتے ہیں نا، قل هو اللہ احد، یہ پوری سورت۔ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ روز کا معمول تھا اس کا، 100 مرتبہ پڑھتا تھا یہ، تو اللہ کو بس یہ ادا پسند آ گئی۔ میں کہوں گا گالی بازوں سے نکلو نا، غیبتیں سب کو چھوڑو، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی عادت ڈال لو۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ سورہ اخلاص میں اللہ کی صفات کا بیان ہے، اس کی ربوبیت کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ادا یہ اتنی پسند آ گئی کہ خدا کے تعالیٰ نے اس کا قرض مجھے بھیج کر کے ادا کرایا۔ وہ لوگوں ذرا سوچو، یہ سورہ اخلاص ہے، اگر بندہ اس کو پڑھنے کی عادت ڈال لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سجدۃ الملائکہ کو بھیج کرتے اس کے قرضے کی ادائیگی کرا دیتا ہے۔ تبھی تو ہم بار بار کہتے ہیں، پوری قوم کے علماء آپ سے کہتے ہیں کہ دنیا کے اخباروں کو پڑھنا چھوڑیے گا، قرآن کو پڑھنا شروع کیجئے گا، نماز فجر ادا کرنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا شروع کیجئے اور سورہ یاسین پڑھیے گا، کبھی سورہ ملک پڑھیے گا، کبھی سورہ رحمان پڑھیے گا، کبھی سورہ جو ہے نا تکاثر پڑھیے گا، کبھی سورہ جو ہے نا تکاثر پڑھیے، کبھی سورہ کوثر پڑھیے گا، کبھی سورہ فیل پڑھیے گا، کبھی سورہ قاریہ پڑھیے گا۔ قرآن کریم کی ایسی عادت ڈالیے گا پڑھنے کی، ایسی عادت ڈالیے گا کہ ہمیشہ زبان پہ قرآن ہو، پھر جب بندہ دنیا سے جائے نا اس کی زبان پہ تب بھی قرآن ہونا چاہیے۔ جب بندہ کون سا کام کرتا ہے، میرے حضور فرماتے ہیں جب بندہ انتقال کرتا ہے اس کی روح قبض کرنے کا جب نمبر آتا ہے اسرائیل کا، اس کی زبان پر اس وقت ترانہ وہی ہوتا ہے، دنیا میں جسے زیادہ یاد کرتا ہے اس کی زبان پر اگر جو کلمات زیادہ رہتے ہیں تو نزاع کے وقت بھی وہی کلمات رہیں گے۔ اگر کوئی بندہ دنیا میں رہ کر کے گالی دیتا ہے، ہمیشہ کوئی بھی بندہ آتا تو بغیر گالی کے بات نہیں کرتا۔ حضور کے اس فرمان کے تحت جو بندہ دنیا میں گالی دیتا ہے جب دنیا سے جائے گا اس کی زبان پر گالی کے الفاظ ہوں گے، بلکہ یہاں تک روایت ملتی ہے ایک انسان جوان کے پاس نا ایک عورت آئی اور آنے کے بعد اس نے اس پر غلط نظر ڈالی اور ڈالنے کے بعد اس عورت نے کہا میں حمام میں جانا چاہتی ہوں، میں جو ہے نا بیت الخلا میں جانا چاہتی ہوں، اپنی حاجت سے فارغ ہونا چاہتی۔ اس نے اس عورت پہ نظر ڈالی، عورت دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہے، اس نے سوچ لیا اب جیسے یہ نکلے گی میں اس کے ساتھ بدکاری کرنا شروع کروں گا۔ یہاں تک ملتی ہے اب جیسے کہ وہ عورت نکلی ہے اس نے اس پر نظر ڈالنا شروع کی ہے، عورت نے اس کی نظروں کو پہچانا ہے اور دیکھ کر کے کہنے لگی ہے یہ میرے ساتھ کچھ غلط کرنا چاہتا ہے۔ عورت فوراً نکلی ہے اور نکلنے کے بعد بھاگ لگا دیا اس نے، لیکن اس کو صدمہ ہو گیا اور زندگی بھر اس کی زبان پر یہی ترانہ ہے کہ وہ حمام والی کہاں چلی گئی، وہ بیت الخلا والی کہاں چلی گئی، وہ کیسے بھاگ گئی، اس کو کوئی پکڑ کر کے لے کر کے آئے۔ اس کی یاد میں یہ دیوانہ ہوا، یہ پاگل ہوا۔ جب دنیا سے جانے کا وقت ہے ایک اللہ کے ولی اس کے پاس آئے ہیں، جب یہ کہہ رہا ہے وہ بیت الخلا والی کہاں چلی گئی، وہ بیت الخلا والی کہاں چلی گئی، اللہ کے ولی آئے ہیں اس کو کلمہ پڑھانا چاہتے ہیں، یہ کہنا بند کر دے، کلمہ پڑھنا شروع کر دے، لیکن اس کی زبان پر ترانہ یہی ہے کہ وہ بیت الخلا والی کہاں چلی گئی۔ اب اللہ کے ولی نے جب تحقیق کی آخر معاملہ کیا ہے تو پتا چلا عورت کا قصہ ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا آپ سے، جو بندہ دنیا میں رہ کر کے جس سے سب سے زیادہ یاد کرتا ہے اس کی زبان پر جو نغمے رہتے ہیں آخری وقت میں بھی وہی ترانہ رہتا ہے۔ اگر قرآن کریم کو بندہ پڑھنے کی عادت ڈالے گا تو دنیا سے جب جا رہا ہوگا تو سورہ رحمان اس کی زبان پر ہوگی۔ اور ایسے کی بندے کے بارے میں میرے حضور فرماتے ہیں جب نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے تو دنیا والے تو سوگ مناتے ہیں، آسمان والے اس کا استقبال کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ تو عادت ڈالیں انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ، سارے بولیں آج سے انشاءاللہ جو پڑھنا جانتا ہے قرآن کی تلاوت کرے گا، جو نہیں جانتا کوشش کرے کہ میں بھی پڑھنا سیکھوں، اور نہیں پڑھنا آتا تو پھر جو پڑھتا ہو اس کے پاس بیٹھے۔ میں نے کہا یہی وہ کتاب ہے جس کو سننے میں بھی اللہ ثواب دیتا ہے، ثواب دیتا ہے، تو اس لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی۔ آج کی محفل کا پیغام کیا، قرآن کریم سیکھیں گے۔ اور میرے حضور نے بھی کہا نا من تعلم القرآن وعلم، حضور فرماتے ہیں دنیا میں سب سے بہتر وہی ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ وہ بہتر نہیں جس کے پاس بہت ساری گاڑی ہے، بنگلہ ہے، دولت ہے، پیسہ، اور نہ میرے حضور نے کیا فرمایا، بہترین شخص وہ ہے
جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. تو اس لیے میرے مرشد گھرانے کا پیغام ہے نا، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، سنیت مضبوط بنائیں گے. ہاں یہ پیغام پہ اگر بندہ عمل کر لینا کہ بس کھانا بھلے کی کم رہے لیکن بچوں کو قرآن ضرور پڑھائیں گے، ضرور پڑھائیں گے. اس لیے کہ مرنے کے بعد یہ اولاد سے ہی بندے کو فائدہ رہتا. جب انسان مر جاتا ہے اعمال کا دار و مدار ختم، منقطع ہو جاتا سلسلہ. بس حضور فرماتے تین چیزیں ہی ایسی ہیں کہ بندے کو ثواب پہنچتا رہتا. ایک صدقہ جاریہ، ایک علم نافع ہے، ایک نیک اولاد ہے. اگر اولاد نیک ہوتی ہے تو مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا بھی کرتی ہے، اور وہ قرآن پڑھتی ہے تو پھر مرنے والے والدین کو ثواب ملتا ہے. تو کوشش کریں انشاءاللہ خود بھی پڑھیں گے، بچوں کو بھی پڑھائیں گے قرآن. ہاں سب سے پہلے قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں، باقی کی باتیں بعد میں. پہلے دین نے جو ہمیں درس دیا، جو عمل کرنے کو بتایا نا دین نے، ہر قدم پر دین نے جو رہنمائی کی ہے نا، اس پر انشاءاللہ عمل کرنے لگے تو پھر کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس سے پوچھو اس سے، بس علماء کے پاس بیٹھیے گا، دین کا پیغام اپنے پاس تک لائیے گا، اس کو جذب کیجیے گا سینے میں اور اس پہ عمل کیجیے گا، دوسروں کو پہنچائیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ دوران گفتگو جو بھی اغلاط ہوئے ہوں آپ سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے میری غلطیوں کو. اور سارے لوگ میرے ساتھ پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک. المشرق پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوران گفتگو ہوئے ہوں جو بھی اغلاط معاف فرمائے ان کو رب کائنات. السلام علیکم.